علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے تمام محبین و مقربین پر ابد الآباد تک اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام نازل فرماتا رہے۔ حاضرین مکرم، سامعین اکرام، ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ یہ سرزمین دکن حیدرآباد زمان قدیم سے علماء ربانیین والراسخین اہل اللہ کا مرکز و محور رہا، اور اللہ جل مجدہ نے یہاں سے بہت سارے اصلاحی اعمال کا کام آفاق عالم تک پہنچایا۔ جتنا کام حدیث مبارکہ پر حیدرآباد دکن میں عالم جلیل امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت الرضوان کی سرپرستی میں ہوا ہے، اس کی مثال شاید ہی کسی خطے سے نمایاں ہو۔ جو فقہ حنفیہ پر بھی کام ہوا ہے، ایک تو حدیث مبارکہ پر امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ اور آپ کے شاگردین نے مسلسل اس پہ جو کام کیا ہے، اس کی مثال پورے خطے ارض میں شاہدی دوجی ملے۔ اور فقہ کے اوپر، فقہ حنفیہ پر جو کام ہوا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ سنے ہوں گے کہ حضرت ثانی امام اعظم ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامعہ کے خاص شاگرد رہے، جنہوں نے فقہ حنفیہ پہ ایسا تبحر اور ایسا مدلل اور ایسا محققانہ کارنامہ انجام دیا
کہ دنیا عالم نے آپ کو ثانی امام اعظم کے لقب سے پکارا، اور آج بھی آپ کے مخطوطات اور آپ کے رقم طراز جو علمی شاہکار ہیں ان کو اہل عرب اپنے دروس کے اندر اور اپنے نظام تعلیم کے تحت اپنے درسیات کے اندر اس کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے شاگرد حضرت سیدنا ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تو ایک کتاب حدیث مبارکہ حنفی مسلک پر مدون فرما دی، زجاجۃ المصابیح، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کا بھی شہرہ پوری خطہ ارض میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اہل عرب آپ کے جو حاشیہ جو آپ نے چڑھایا ہے اس کتاب پر، احادیث کو جمع کیا، اور اس احادیث کو آپ نے اپنے مسلک حنفی کے لیے جو دلیل اور جو تحقیق حاشیے کے ذریعے آپ نے چڑھائی ہے اس میں، یہ بڑی ہی اہم کام ہے، بڑی ہی اس کی اہمیت ہے، اور اہل علم اس کو بہت ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو حیدرآباد دکن نہ صرف تزکیے نفس کا کام کے لیے مرکز بنا، بلکہ محافظان شریعت کے لیے بھی بہت بڑی ایک تعداد میں علماء ربانیین و راسخین عمل رکھنے والے، راسخین عقیدہ رکھنے والے علماء کو یہاں سے فروغ عطا کیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، چونکہ آج جمعہ ہے، 29 جمادی الاولیٰ ہے اور 1417 ہجری ہے، 21 نومبر 2025، اور آج ہی کے دن اس دنیا فانی سے اللہ کے رسول کے لاڈلے امام انوار اللہ خان فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمہ اس دنیا کوس سے پردہ فرمائے تھے، اور آج جامع نظامیہ میں آپ کا عرس بھی ہوتا ہے، اور علماء، حفاظ، فاضلین اور کاملین کو اسندات شہادتوں کی تقسیم بھی ہوتی ہے، اور ان کی دستار فضیلت بھی ہوتی ہے۔ تو آج اہل دکن کے لیے یہ موقع سنہرا ہے کہ وہ جامع نظامیہ کے احاطے میں جا کر اپنے محسن دکن کو خراج عقیدت پیش کرے، اور اسی عقیدت اور اسی خراج کے زمرے میں ہم آج مسجد نور الاسلام خیر تاباد، جو المعروف منٹ کی مسجد ہے، یہاں جمعہ کے عنوان میں ہم اس کو لے رہے ہیں تاکہ معلوم ہو عصر حاضر میں ایسے رہبر و رہنما کی سخت ضرورت ہے۔ اب جو حالات امت مسلمہ کے بنے ہوئے ہیں، اس وقت ایسے رہبر و رہنما کے نقوش قدم پر چل کر امت کی رہبری کرنے والوں کی سخت ضرورت ہے، چونکہ ان کے اسوے کو لوگ آگے بڑھائے نہیں اور خوش دلی سے اس کو پیش کرتے بھی نہیں، اور اس محسن کے احسان کا شکر بجا لانے کا معاملہ فراغ دلی سے نہیں رکھتے لوگ اہل علم، جس کی وجہ سے اس کا کتمان نظر آتا ہے۔ میں ایسے بلا مبالغہ عرض نہیں کر رہا ہوں، ہم دوسرے خطوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ عالم جلیل نے جو علم کا بھی کام کیا اور عمل کے ذریعے بھی لوگوں کو روشناس کروایا،
یہ عالم بھی تھے، عامل شریعت بھی تھے، اور داعی مبلغ بھی تھے، داعی اللہ بھی تھے، اور تزکیہ نفس کروانے والے ایک قلب کے ایسے مدبر حکیم تھے کہ ان کی مثال دوجا ہمیں نظر نہیں آتی. مگر دوسرے خطوں میں ایسے تبحر علم رکھنے والے، ایسے ادق عقدوں کو کھولنے والے نظر نہیں آتے، مگر لوگوں نے ان کو شور آفاق پر بٹھا رکھا ہے. ایک ایک لفظ جو میں نے عرض کیا، اب اس کے بارے میں آپ غور فرمائیں. مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، پاک پروردگار کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ کے بیچ کا حصہ ہے. اگر پوری آیت پہ آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا جو ارشاد ہے، کیا یستوی الذی برابر ہو سکتے ہیں، یعلمون جو لوگ جاننے والے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جاننے والے ہیں. یہ علم یعلم نے جاننے کے معنی میں، مگر حدیث کریمہ کے ذریعے جب ہم اس کو دیکھیں گے اور مفسرین کے تفاسیر کے زاویے سے اس کو دیکھیں گے، تفسیر نصفی میں تفسیر جو اس کی آئی ہے وہ آئی ہے، کیا علم پر عمل کرنے والے اور علم پہ عمل نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں. یعنی دونوں تقاطب، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا تقاطب جو ہے اہل علم سے. بولے کس سے؟ دیکھنے میں کیا دکھ رہا ہم آپ کو؟ علم جاننے والے اور علم نہیں جاننے والے. مگر حقیقت جو اس کا کتاب تفسیر نصفی نے بتایا کہ اہل علم دونوں مخاطب ہے، تقاطب دونوں اہل علم سے ہی ہے، مگر وہ اہل علم جو علم سیکھ کے عمل کر رہے ہیں اور عمل کے ذریعے داعی بنے ہوئے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اور وہ لوگ جو علم تو رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے اور دعوت کا کام بھی نہیں کرتے. کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم اس آیت کریمہ کے زاویے سے جب ہم سیدی امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں، تو جو ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اہل علم بھی تھے، علم پر عمل پیرا بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو علم کی خوشبو عطا بھی کرتے تھے، اور نہ صرف عطائے علم کا کام کرتے تھے، جو علم دیتے اس پہ عامل ہونے پر ابھارتے بھی تھے، اور علم و عمل دونوں طریقے سے، دونوں زاویوں سے انہوں نے ایکسوئی میں اپنی زندگی بھر کام کرتے رہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اہل علم جو ہوتے ہیں، جو علماء ربانیین کے صف میں آتے ہیں، علماء ربانیین کے صف میں آتے ہیں. وہ اہل علم کیا ہوتے ہیں؟ جتنا علم اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ علم اپنے لیے تو زینت بناتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. تو حضرت سیدنا امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سراپا کیا ہے؟ علم کے پیکر، علم کے پیکر. اسی لیے آپ دیکھیے، اور ایک صفت بتائی گئی علماء ربانیین کی، وہ متوکل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، متوکل ہوتے ہیں، اور خشیت ربانی بھی ان میں رس بستی ہے. تو یہ بھی صفات جب ہم دیکھتے ہیں تو امام انوار اللہ خان علیہ رحمت و رضوان کے اندر خشیت ربانی بھی باتم موجود ہے. اللہ اللہ. اور پھر متوکلانہ طبع بھی رکھتے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے کوئی کارنامے ہوتے ہیں
تو کارنامہ انجام دینے والا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اپنی نسلوں کو پروڈکٹ کرتا ہے، جگہ بناتا، اپنے متعلقین کو کھانا پوری کرواتا۔ اگر یہ دنیا میں رہے نہ رہے تو کم سے کم ان کی نسلوں، ان کے متعلقین کے گرد گہرے میں، ان کے ارد گرد میں، ان کے دائرے میں ہی ان کا کام، ان کا جو بھی مشین ہے وہ پروان چڑھے۔ مگر آپ یہ علماء، یہ عالم ربانی امام انوار اللہ خان علیہ رحمۃ الرضوان کی سیرت جب دیکھیں گے، آپ ان کی تاریخ حیات کو مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جتنے کارنامے انجام دیے، کہیں پر بھی اپنے متعلقین یا اپنی نسلوں کو مامور نہیں فرمایا، بلکہ اس انداز اور اس طرز اور اس طریقے سے آپ نے کام کیا کہ جو بھی آپ کا مربی ہوتا اور جو تربیتی یافتہ ہوتا، اہل بن جاتا، اسی اہل کو ذمہ داری دیتے اور وہی لوگ کاس کو آگے لے کے چلتے۔ اور آج تک آپ دیکھیں، چاہے وہ دائرۃ المعارف ہو، چاہے جامع نظامیہ ہو، اور چاہے خزاعت کا نظام ہو، کہیں پر بھی ان کے خاندان کے لوگ سربراہ نظر نہیں آتے، بلکہ شاگردوں کے ذریعے ہی یہ کام آگے بڑھا، پھولا بڑھا اور آج بھی جاری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایتوں سے، حبیب پاک کے تصدق سے قیامت تک جاری رہے گا۔ اور دنیا، خاص کر اہل دکن جانتے ہیں کہ اس جو کارنامہ انہوں نے کیا ہے، جو بھی کام انہوں نے للہیت میں کیا ہے، تو یہ خالی للہیت میں کہا ان کے محبین، ان کے ادارے سے فارغ ہونے والے فارغین نہیں بولتے، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنے چنوتی دینے والے، کتنے اس ادارے کو ختم کرنے کے لیے، ادارے کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے تحریکیں چلی۔ ہمہ قسم کے لوگ معاون بن کے شکل میں آئے، مقربین بن کے شکل میں آئے، اور کچھ کام کرنے والے بن کے اندر گھسنے کی بھی کوششیں کیے، سارے کام کر لیے، مگر جو اعتدال، جو تباہ، جو فطرت اسلامی پر، جو فطرت اسلامی پر دین محمدی کی لچک کو بانی جامعہ نے عقوب پذیر فرمایا، اعتدالی کیفیت کے ساتھ، وہ ابتدا سے جو رواں دواں تھا آج بھی چل رہا ہے اور آگے قیامت تک بھی حفاظت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ بات سمجھے؟ امت وسطا لکم کہا گیا، امت کیا ہے؟ اعتدال والی ہے، امت محمدیہ۔ کبھی اس امت سے کسی کو ضرر نقصان بولیے نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین حنیف ہم تک پہنچایا کہ ایسا کامل دین ہے کہ اس علم سے، اس دین علم سے آراستہ ہونے والے رہنما و رہبر بھی وہ نفس کو تشخیص کرنے والے حکیم مدبر بن جاتے ہیں، جس کی مثال بانی جامع نظامیہ ہے۔ انہوں نے جتنوں کی تربیت کی ہے، وہ صرف اپنی ذات تک کے لیے اپنے آپ کو امن کا پیکر دائی نہیں بنائے، بلکہ وہ اپنے ذریعے اپنے متعلقین کو بھی پروان چڑھائے۔ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے فلاں شخص ہمارا، فلاں شخص ہمارا، مگر جامع نظامیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ یہ اپنے فارغین کو کبھی اپنا بول کے دعویٰ کر کے تشخص بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہاں کے فارغین پوری دنیا میں بہت کام کیے، بہت کام کیے، اور دوسری زبانوں میں بھی کام کیے۔ سفیر بنا کر اہل دکن سے دوسری جگہ بھیجا گیا، سقوط حیدرآباد ہو گیا تو علماء باہر ہی رہ گئے، اور وہ اپنا مشین چلاتے رہے، بانی جامع نظامیہ کا کام کرتے رہے۔
آج بہت سارے لوگ بعض علماء کو منسوخ کرتے کہ ہمارے ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں. جب ان کی سیرت، ان کی تاریخ حیات جب آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرزند جامع نظامیہ ہیں. اب دیکھیے، اب تو بھی آپ یہ زمانہ ہم جیسے جو سمجھیے ایک جذباتی کیفیت رکھنے والے لوگوں سے بانی جامع نظامیہ انوار اللہ خان علیہ رحمۃ رضوان کا نام سن رہے ہیں. علماء کبھی یہ مزاج تھا، یہ مزاج تھا کیا ہے ابھی بھی الحمدللہ، کہ اس کو بڑا چڑھا کے حد سے تجاوز کر کے پیش کیا نہیں جاتا، کیونکہ ان کی الفت، ان کی محبت دل و دماغ میں رس بس گئی. ان کا کردار ہم اپنے اساتذہ کے عملی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. جو ہمارے کو اساتذہ ملے وہ بھی وقت کے بڑے مانے ہوئے زاہدین، عابدین، راسخ العقیدہ، اور پھر ایسے اللہ والے کے اولیاء اللہ کے اچھے منصبوں پر فائز، اچھے منصبوں پر فائز. تو ہم سمجھتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارے اساتذہ کا جب یہ حال ہے تو استاذ الاساتذہ جو ان کے مربی بانی جامع نظامیہ ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی. بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب الکریم کا کرم ایسا رہا کہ میں نے بہت سارے شاگرد ہیں، حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے، میں صرف 2 کا نام دیا آپ کو. میں ایک تو ثانی امام اعظم کے نام سے مشہور ہوئے اور ایک محدث دکن کے نام سے شہرت رکھتے ہیں. شور آفاق مشہور لوگ شخصیت ہیں. اب دیکھ لیجئے ان کا مداوع کوئی ہے کیا، اور پھر دلیل شکل میں مل جاتی ہے آپ کو. زجاجۃ المصابیح اگر آپ پڑھیں گے، اور مخطوطات جو حضرت ابو الوفا اخوانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ دیکھیں گے، یہ زمانہ بھی جو محقق علماء ہے وہ حیران ہے، وہ کیا گہرائی ہے علم کی، اتنی گہرائی کے ساتھ کام ہوا. تو ایک طرف علمی کام جو تربیت دے کر اپنے فرزندان کو دنیا میں آپ نے پھیلایا، پھر دوسرا عملی کام، وہ تو آپ بار بار سن چکے ہیں. یہاں کا جو ماحول تھا بہت اخلاقی ابتری کا شکار ہو چکا تھا، اخلاقی ابتری کا شکار ہو گیا تھا. اور سب چیزوں کی تطہیر، اس کو روب عمل کی طرف لانا، ایسا کام دوسرے خطوں میں نمایاں نظر نہیں آتا. حرام اور حلال کی تمیز لوگ بھول چکے تھے کہ جو حلال کا جو ہم لقمے آج چگ رہے ہیں یہ فیض ہے امام انور اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمۃ رضوان کا. ایسا اشاعت کا کام، ایسے معاشرے کی تدوین کا کام آپ نے انجام دیا کہ آپ کے احسان کو مانے بغیر اہل ذکر نہیں رہ سکتے. آج ہماری نسلیں محفوظ ہیں تو یہ فیض ہے بانی جامع نظامیہ کا. بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو اب آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیا اہل علم اور علم رکھ کے عمل نہ کرنے والے دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ، علم والے بہت ہوتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہے جو عمل بھی کرتا ہو، عمل کی دعوت بھی دیتا ہو. علم تو بہت رکھتے ہیں. اب تک آپ نے صرف لفظی ترجمہ سنا تھا. کیا اہل علم نہیں رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر تفسیر نصفی جب آپ پڑھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا. حقیقت کو کھول دیا ایسا ہے، کیونکہ یہ جو تقاطب ہے اہل جنت اہل جہنم، یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں علم و عمل، علم بے عمل کے معاملے میں. بات سمجھ آئی؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے تو صرف علماء ہیں.
اصل خوف خدا اہل علم کے دلوں میں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص طور پر نمایاں کیا، آئیڈیل بنا کے اٹھایا۔ اگر اللہ کا ڈر رکھنے کا طرز، طریقہ، نہج چاہتے ہو، وہ منہج چاہتے ہو کہ اللہ سے کیسا ڈرا جائے، تو تم ہمارے علماء کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ علماء کو۔ اور بانی جامع علیہ رحمت و رضوان کی زندگی آپ جب دیکھیں گے تو یہ اتنے محتاط، بڑی منزل پہ رہنے کے باوجود کبھی اپنے محاسبے سے آپ چوکتے نظر نہیں آتے۔ محاسبہ سمجھ رہے نا؟ اپنے آپ کو خدا ترس بنانے کے لیے ہر عمل میں اللہ کی رضا کا طالب بنانا، اور اپنے پہ نگاہ رکھنا کہ غفلت نہ ہو جائے۔ اور یہ کیفیت امام انور اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کی زندگی میں نمایاں نظر آتی۔ اتنا بڑا مقام پانے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے عہدے اور شہرت ملنے کے باوجود عاجزانہ تباہ۔ بولیے، عاجزانہ تباہ۔ ہم اپنے اساتذہ کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں۔ حال ہی کا معاملہ ہے، پچھلے اتوار کو جامعہ نظامیہ میں سیمینار تھا، علمی مذاکرہ ہوتا، ہر سال ہوتا، وہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے۔ تو اب کے علماء کے ذریعے امن و سلامتی کا جو پیغام ہے امت کے درمیان، اس وقت جو امن و سلامتی کے جو پیکر امت مسلمہ ہے، اس کے عنوان پر 4-5 مقالے پیش کیے گئے۔ ہائے قربان جائیں، اس وقت استاد الاساتذہ ہے امیر جامعہ نظامیہ، مفتی زین الفقہ مفتی خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ ادام اللہ خلیہ۔ کیا بولے معلوم؟ آخر میں ان کو جب دعا کے لیے دیا گیا تو بولے بھائی یہ جو تحقیق کے انداز میں جو مقالے پیش کیے گئے ہیں، اگر یہ ذمہ داری مجھ کو دی جاتی تو بھی میں ایسے انداز میں شاہد نہیں بول سکتا۔ تو یہ شاگرد اتنے سالوں کے بعد جامعہ کو قائم ہوئے 150 برس ہو گیا، 111واں عرس شریف ہے بانی جامعہ کا، ان کے فیض یابوں کے فیض یابی کا فیض ان تک پہنچا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو ان کا یہ عاجزانہ کردار ہے، تو سوچئے بانی جامعہ کا طرز زندگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہی درسگاہ کے یہ تربیت یافتہ ہے، اللہ نے ان کو موقع دیا، آج امیریت کے امارت کے عہدے پر آپ جلوہ افروز ہیں، اللہ صحت و سلامتی سے نوازے۔ کہ اتنی عاجزی ان کے ساری جو ان کے اندر آئی ہے، یہ سب ہمارے اوپر کے مربیین کا طرز طریقہ ہے۔ ایسا معاملہ ہم دوسرے کا نہیں دیکھتے ہیں۔ ابھی نقادیت کر کے، تنقید کر کے ہمت چکنی کی جاتی ہے، مگر ہمت افزائی کا جو انداز میں نے ان کے اندر دیکھا، اور یہی طریقہ کار سارے شیوخین سابقین مرحومین نور اللہ مرقدہم، اور یہاں تک کہ بانی جامعہ تک آپ نظر دوڑائیں گے یہی کیفیت ملے گی۔ فتوحات مکیہ کے آپ درس دینے والے ایسے عارف باللہ تھے کہ جتنے اس درس میں بیٹھے سب اللہ والے، بڑے بڑے چوٹی کے اولیاء اللہ بن گئے۔ تو سوچئے اتنے بڑے منصب پہ رہنے کے باوجود عاجزی میں رہتے تھے۔ جب کوئی حاجت مند ہوتا تو پوری وقار وزر کے ساتھ اس کے پاس پہنچتے، اس سے حاجت روائی فرماتے، اس کی حاجت روائی فرماتے۔ اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ کوئی طالب علم اگر بھوکا سو جاتا تو خالی ایک مرتبہ آپ کو اشارہ ہوا اللہ کے رسول کے ذریعے، تو اس کے بعد آپ نے بار بار ادارے کا دورہ شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول سے خاص آپ پر جو ہے نا فیض بھی جاری تھا، اللہ کے رسول کی خاص نظر کرم بھی آپ پر تھی۔ ایسے ویسوں کو ہوتی کیا نظر عنایت؟ ہاں بولیے، اللہ اللہ۔ یہ علماء ربانیین کو اللہ تعالیٰ جب سراہنا چاہتا ہے تو عمل کی زندگی ان کے لیے آسان کر دیتا، اور اتنی آسان جب ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، کتنے کام کیے بھائی،
علمی کام تو بہت کچھ ہے کہ دیکھے تو ایک شخص نہیں کر سکتا، آپ یہ بولیں گے. اور پھر معاشرے میں تطہیر کا کام، معاشرے کو نظیف کرنے اور مطہر کرنے کی جو جد و جہد کیے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. تو ایسے عالم ربانی کی اس وقت امت کو سخت ضرورت ہے. ہر فرد مومن دعا کرے کہ اللہ ایسے عالم کو ہمارے درمیان میں اجاگر فرما دے تاکہ ہماری رہبری کر سکے، ہماری رہنمائی کر سکے. کیونکہ اس وقت حالات بہت کردار کے ابتر ہو چکے ہیں. علم بہت ہے، علم کے جاننے والے بھی بہت ہیں، عمل راسخہ کے ساتھ اپنے علم و عمل کی ایک سوئی کے ساتھ دکھنے والے اشخاص کی کمی پائی جا رہی ہے، قلت ہے، فقدان ہے. اللہ اس فقدان کو جلد سے جلد پورا فرمائے کہ امت کے لیے اس وقت بہت کثر پرسی کی جو حالت چل رہی ہے، ایسے فیض دینے والے رہنما کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ اللہ کے ربانی بندے ہیں بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے اور پڑھتے رہے ہو. بانی جامعہ تفسیر کا درس بھی دیتے تھے. فتوحات مکیہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، وہ پڑھاتے تھے، پڑھتے بھی تھے اور پھر عمل بھی. تو علماء ربانی سمجھ رہے نا آپ. آئے ہائے، اللہ کی اس کلام کی تفسیر دیکھ لیجیے آپ. چونکہ اللہ کے حبیب کے جو متبع ہوتے ہیں انہی کے لیے اللہ نے علماء ربانیین کا تذکرہ فرما دیا. ایسے علماء جن کی وجہ سے امت کو ہمیشہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ آیت علماء ربانیین کی تعریف کرتی ہے جو علم کتاب سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اور کیسی تربیت کی ہے؟ اللہ، ان کو تو چھوڑو، ان کے شاگردوں کی مرقدیں مرجع خلائق بنی ہوئی ہے. اور مرجع خلائق بننا آسان نہیں، مطلب بار بار لوگ آ کے زیارت کرنا خبروں کی. تو یہ قلب میں محبت آئی تو ہی لوگ آتے ہیں. اور قلب میں محبت کا جو معاملہ ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ احکام الحاکمین. مصرف القلوب کوئی نہیں ہو سکتا. دلوں پہ تصرف کس کو ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. اور اللہ رب العزت ان کی محبتیں دلوں میں جاگزی فرمائی ہے. تو سمجھ لیجئے کہ منتخب بندے ہیں اللہ کے. اللہ نے انہیں امت کے لیے چن لیا ہے. اب جو اللہ کے ربیب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو یہی ہے وارث. دیکھیں انہوں نے وراثت رسالت کو کیسے عام کیا. نہ صرف اپنی زندگی میں کیا، بات پردہ کرنے کے آج بھی جاری و ساری ہے. آج دیکھنا ہے تو جامعہ کے احاطے پہنچے آپ، عصر کی نماز کے بعد ختم قرآن ہوتا ہے اور مغرب کے ساتھ ہی چادر گل پیش کرنے کے بعد دیکھیے پھر آپ قرأت، نعت، پھر اس دو علمی بہترین طریقے کے بیانات رہتے ہیں. اور پھر جو روح پرور منظر دکھتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے لیے کتنی کاس باہر جانے والی. چھپی ہوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. اظہر من الشمس سب سارے معاملات. یہ متوکل ہونے کی دیکھیے صفت ظاہر ہو رہی نہیں ہو رہی. بانی جامعہ کیسے متوکل تھے کہ ان کے کام کو، ان کے لگائے ہوئے علمی پودے کو آج ایک بہترین چمنستان کی شکل میں اللہ نے ابھار دیا. ایک چمن بن گیا علم کا. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو روح کو ایسی تسکین ملے گی، آپ خود بولیں گے واقع اللہ کے منتخب علماء ربانیین میں آپ کا نمایاں شمار ہے. یہ دکن کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اب اس کے بعد آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. کیا فرمایا میرے آقا؟ کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر. اللہ اکبر. اپنے آپ کو آقا پیش فرما کے اپنی وقت، اپنا درجہ، اپنی فضیلت، اپنی اہمیت، ادناکم، تم میں جو ادنا لوگ ہیں، کسے مخاطب آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے. صحابہ میں ادنا سے ادنا بھی ہے تو وہ صحابی ہے.
ہاں، اور صحابی کا معاملہ کیا ہے؟ قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا. ادنا صحابی بھی بولیے کتنا ادنا ہے کہ اس کے مثل و مانند قطب غوث بھی وقت کا آ جائے تو ان کے مثل نہیں ہو سکتا. تو آقا کی فضیلت کتنی بڑی ہے. اور یہاں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے. تو جب ہم بانی جامع نظامیہ انوار اللہ خان علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ بڑے جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ عابد بھی ہیں. کیا ہے؟ عابد بھی ہیں. اب جو عابد بھی ہے عالم بھی ہے تو اس کی فضیلت کا حال کیا ہوگا؟ اس حدیث کریمہ کے زاویے سے جب ہم دیکھیں گے تو ہم کو شاکر بننے کی ضرورت ہے. اور شکر یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک اہل علم ہونا چاہیے. تو وقت کا تقاضا ہے. آج جو نقصان ہم کو ہو رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، دینی تعلیم اپنے فرزندان کو دینے سے ڈر رہے ہیں، عالم بنانے سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ روزگار کیا ملے گا؟ یہ ڈرنے والوں سے میرا سوال ہے، جتوں کو تم جو ہے نا عصری علوم میں پیسہ خرچ کر کے بنا رہے ہیں، ہر کوئی تمہاری امید پہ پورا ہو رہا؟ ہر کوئی دنیا داری میں بھی کامیاب ہو رہا کیا؟ کیوں؟ سوال ہے ایسا کیوں؟ چونکہ ایمانی حرارت ہماری جو ہے نا کامل نہیں ہے ہمارے سینوں میں. اگر کامل رہی تو ایسا تردد والی سوچ ہم کو تزلزل کی طرف نہیں لے آتی. جتنے اگر سابقین ایسی سوچے ہوتے تو آپ کو خطبہ، علماء، حفاظ، ائمہ اکرام ملتے. اور یہ جو سوچ چل رہی ہے آنے والے دنوں کے لیے خطرہ ہے. اور ہندوستان کے اہل دکن کے خاص کر لوگوں کے لیے پھر اپنی اپنی فکر کے احیاء کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اعتدالی کے ساتھ اہل علم ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے یکسانیت کی فکر رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی کجی جو آتی ہے اس کجی کو اپنے علم ربانی کے ذریعے، اپنی تطہیر قلبی کے ذریعے، ایسا عمل کے ذریعے ان کی تطہیر کرتے ہیں، ان کے اندر پاک بازی اجاگر کرتے ہیں کہ ان کی کجی مٹ جاتی ہے، حقانیت ابھر جاتی ہے. اب دیکھیے ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا. آج بھی بانی جامعہ کا فیض جاری ہے. کیسا جاری ہے؟ جب اختلاف کی نظر کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی خطہ ہوتا ہے، جب وہاں پر فرزند جامعہ پہنچتا ہے اختلاف حرم ہوا تھا، اختلاف ختم ہوا تھا. یہ میں آپ کے چند آپ لوگ میرے متعلقین ہو گئے، سال بھر سے سن رہے ہیں، میں بول دے رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. آپ عملی طور پہ دیکھیے جہاں پر بھی ہما قسم کے لوگ مسلی بنتے ہیں، اگر اختلاف ہوتا ہے قال اللہ قال رسول اللہ کی بقا کے ساتھ عملی طور پر دعوت دینے کا کام جب شروع کرنے کی ذمہ داری آتی ہے، اور اس ذمہ داری کو پوری جسارت کے ساتھ، پوری تمامیت کے ساتھ، پورے حضور قلبی کے ساتھ اور دل لگا کے اخلاص کے ساتھ انجام دینے والے فرزند کا نام نظامی ہوتا نہیں ہوتا؟ دیکھ لیجیے آپ، فائدہ پہنچتا. آج بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی خوشبو ہمارے بانی مؤسس جامعہ کو عطا کی ہے، وہ خوشبو وہاں کے فرزندوں تک پہنچ رہی ہے. تبھی تو ایسی اعتدالی والی فکر اور ہر ایک کو سمٹنے والی فکر ہم میں ملتی ہے. عزیز اور بزرگوں، عمل سے ہم بہت عاری ہو رہے ہیں، اور ایسے علماء کی زندگی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے علم کے ساتھ عمل ہی کی طرف توجہ دیتے ہیں. علم کے ساتھ عمل اگر چھوٹا بھی مواظبت سے کیا جائے وہ اجر کثیر، ثواب کثیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، سرچشمہ بن جاتا ہے. تو خدا را جو بھی آپ کر رہے ہیں، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے علم سے آراستگی حاصل کرنا فرض ہے نہیں ہے؟ پہلے سوال ہے. تو پھر ہم میں کیا پورے امور کی انجام دہی کا علم ہم کو ہے؟ کئی ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مسجد کے محراب میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو مصلی کی قسمیں نہیں معلوم،
مدرک کس کو بولتے ہیں، لاحق کس کو بولتے ہیں، لاحق مدرک کس کو بولتے ہیں، نہیں معلوم. اگر ان کو کچھ حاجت ہو جائے تو کس کو اپنا نائب بنائیں گے اس کا علم بھی نہیں معلوم. اللہ اکبر. ایسے بھی میرے کو امام ملے، بعض مسجدوں میں جانا ہوتا کتابت وغیرہ کے ذریعے بھی، کبھی صاحب سفر بھی کرتے جاتے ہیں، تو قائد اولا فرض ہے، واجب ہے، نہیں معلوم. اللہ اکبر. امامت کریں پھر حافظ ہیں. حافظ بن جانے سے شریعت مطہرہ کے علم سے آراستگی نہیں ہوتی. قرآن پڑھنے کے لیے، سماعت قرآن تراویح کے لیے اس کو بھی نماز کے مسائل سے واقف ہونا فرض ہے. اچھی آواز کو دیکھ کے لوگ منتخب کر لیتے اور بنیادی مسائل سے واقف نہیں رہتا. یہ میں اسے بول دے رہا ہوں، نہیں جمع خرچی نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ اگر تحقیقی فکر لے کے نکلیں گے، کئی امام ملیں گے واجبات نماز نہیں معلوم، نماز کا نقص جو آ کے ناقص نماز ہو آتی، نماز ٹوٹ جاتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز میں نقص کیسا آتا نہیں معلوم. تو خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے. میں آپ کو اماموں کے پیچھے پڑ جائیے نہیں بول رہا ہوں، کہیں یہ بات لے کے نیا کام کریں گے تو ایک نیا فتنہ ہو جائے گا. میں اس فتنے کا سبب نہیں بننا چاہتا ہوں. میری گزارش آج بانی جامعہ کے اسوے سے، اور خاص کر کیونکہ آج 29 جماعت اولا ہے، اسی لیے آج کا پیغام دعوت بھی ہے آپ کو، جامعہ تشریف لائیے اور اپنی نسلوں کو فرض علم سے آراستگی کی کوشش شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جیسے بانی جامعہ نے اہل دکن کو تیرے حبیب کے مشین دین اسلام کی آراستگی کا کام انجام دیا ہے، مولا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سچا دین کا مبلغ بنا، کردار سے سچا مبلغ نظر آئے، وہ اسوہ ہمیں عطا فرما، وہ اتوار ہمیں عطا فرما جو تو نے مؤسس جامعہ نظامیہ کو عطا فرمائے. اے باری لا ہم پہ کرم فرما، سچا وفادار بنا، اپنے رہنماؤں کے ذریعے جو رہبری ہمیں ملی ہے وہ امت عامہ میں ہم اس کو دعوت دے کر اس کام کو جاری کریں. ایسا سلیقہ ہمیں عطا فرما، ایسی ہمت و جرأت عطا فرما. مولا حق کے دائیدار بنے، حق کے پاسباں بنے، حق پرست بنے، وہ قرین زندگی ہمیں عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.